ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستو، بھائیوں، کلام پاک سے دو مقام میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں۔ ان کی روشنی میں شب برات یعنی کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جو ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے اس وقت ہم افراط اور تفریط کا بہت زیادہ شکار ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر بات کی تہ تک گئے فوراً ہم جس مسئلے کو اپنے ذہن کے مطابق صحیح سمجھتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور فریق مخالف پہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس بات کی تہ تک، اس بات کی حقیقت تک ہم پہنچے بھی ہیں کہ نہیں۔ افراط و تفریط، افراط کہتے ہیں کہ حد سے بڑھ جانا، اور تفریط کہتے ہیں کہ حد سے اتر جانا، یعنی کہ خواہ مخواہ کسی چیز کو بلا وجہ بڑھا دینا اور خواہ مخواہ کسی چیز کا انکار کر دینا، اسے افراط اور تفریط کہتے ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں سے ہمیں شریعت منع کرتی ہے۔ شریعت کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے۔ کیوں؟ میں اور آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر، سیدھا راستہ۔ اب دیکھیے، ہم نے افراط سے بھی پناہ مانگی، ہم نے تفرید سے بھی پناہ مانگی، ہم نے صراط مستقیم مانگا کہ جس میں افراط بھی نہیں ہے، تفرید بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ کہو بے شک۔ میں اس پہ مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ ہمارے ہاں عموماً ایک بحث چلتی ہے، اور اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اس بحث پہ بہت سارے لوگوں نے اپنی دکانداریاں چمکا رکھی ہیں۔ میں علماء کی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو افراط اور تفرید کا شکار ہوئے، اور اس افراط اور تفرید پہ ہی ان کی دکانداریاں قائم ہیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ افراط اور تفرید کو چھوڑ دیں تو امن ہو جائے۔ کہو بے شک۔ کیا ہو جائے؟ امن ہو جائے۔ قرآن کریم میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، اللہ کے ولی کا مقام ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ ایک وہ طبقہ آیا جنہوں نے اس بات کو اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ اللہ معاف فرمائے، ولیوں کو خدا بنا دیا۔ کہہ دو استغفر اللہ۔ ان کا نظریہ وہ صاف لفظوں میں کہتے، اگر تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تم فلاں دربار پہ جاؤ، یہ منت مانو، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر تمہارا فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں پیر صاحب کے دربار پہ چلے جاؤ، کام ہو جائے گا۔ فلاں پیر نے فلاں کو بیٹا دیا ہے، فلاں نے فلاں کو رزق دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب آپ دیکھیے، اس آیت کا مطلب یہ تو نہیں تھا، یا شان اولیاء اللہ پہ قرآن و حدیث میں جو آیات اور احادیث ہیں ان کا مطلب یہ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے افراط کا شکار ہوتے ہوئے اس بات کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ جو اختیار اللہ کے تھے وہ اللہ کے ولیوں کو دے دیے۔ اسے شرک کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ اب دوسرے قوم اٹھی، انہوں نے تفرید سے کام لیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ کے ولیوں کی جو شان ثابت تھی، انہوں نے اس کو کم کرنا شروع کیا۔ اتنا کم کیا، اتنا کم کیا کہ جب تک وہ اپنی زبان سے ان کی توہین نہ کر لیں، ان کا مزاح نہ بنا لیں، ان پہ کہہ کے نہ لگا لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی تک ہم نے توحید کا حق ادا نہیں کیا۔ میں کہ دیکھو، ایک افراط کا شکار ہو گئے، ایک تفرید کا شکار ہو گئے۔ ہم صراط مستقیم والے ہیں۔ ہم نے کہا پوری آیت تو پڑھو۔ اس آیت سے آگے ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی ہوتا وہ ہے جو صاحب ایمان بھی ہو، کملی والے کا غلام بھی ہو۔ دونوں کا جواب ہو گیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا جو افراط والا تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا کہ کوئی بغیر داڑھی کے ہے، چلنے دو، بغیر نماز کے ہے، بے نمازی بھی چلنے دو، عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، اسے بھی چلنے دو۔ اللہ اکبر۔ ادھا ننگا تے ادھا ولی، پورا ننگا تے پورا ولی۔ اس نے کہا وہ بھی چلنے دو۔ یہ بھی نہیں پتا اس قبر کی ڈھیری میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں نے کہا چلنے دو۔ اللہ معاف فرمائے، انہوں نے انتہا کر دی، انہوں نے اس بات کو سوچا ہی نہیں۔ اگر وہ اس بات کو سوچ لیتے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان بھی ہوتا ہے، کملی والے کا غلام بھی، تو کیا خیال ہے؟
بہت سارے مسائل جو اس وقت الجھن کا شکار ہیں، کیا وہ مسئلے ختم ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ اور میں نے کہا دوسری طرف اللہ اکبر، جنہوں نے انکار کیا، میں نے کہا بھائی ان کے انکار کی ایک ہی وجہ ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ مثال کے طور پہ آج کل مرزا محمد علی جیلمی کی دکانداری بڑی چمکی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اس کا تو جناب والا کیا کہتے ہیں، اس کا تو تعارف ہی یہ ہے، وہ شٹر پہ نام لکھاتے ہیں نا دکان کے، اس کا تو نام ہی اس نے یہ لکھوایا کہ بابے تا شاہی، بولو ہر بابے تا شاہی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اب دیکھو اس نے کیا کیا، اس نے تفریط میں جا کر انتہا کر دی۔ کیا مطلب؟ اب جب اس نے کہہ دیا کہ بابے تے شاہی کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا انکار نہیں، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ انہیں دنیا میں بھی کسی کا ڈر نہیں ہوتا، آخرت میں بھی کسی چیز کا خوف۔ تو اب اس نے کیا کہہ دیا، چونکہ وہ تفریط میں اترا نا، انتہا اندھا ہو گیا، اس نے کیا کہہ دیا، بابے تشائی کچھ نہیں۔ اور پھر اس نے بنیاد کیا بنایا، کرامت کو۔ بنیاد کس کو بنایا؟ چاہے افراد والے چاہے تفریط والے، دونوں نے بنیاد کس کو بنایا؟ جو کہتے نہیں نہیں جنہ چکیا بابیاں نو چک 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 کے او نعوذ باللہ خدا دے اختیار بھی دے چھڑے، انہاں بھی بنیاد کنوں بنایا؟ کرامت کو۔ جی فلانے بابے نے اتنا کرتا، فلانے بابے نے اتنا کرتا، فلانے بابے نے اتنا کرتا۔ کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا کون ہے بھائی؟ آپ مجھے بتاؤ، ہندو جو ہیں، ہندو سب کچھ کن سے مانگتے ہیں؟ کن سے مانگتے ہیں؟ بتوں سے مانگتے ہیں نا، انہوں نے لفظ ہے کہ نہیں لفظ؟ اللہ اکبر، دیتا وہاں بھی رب ہے، دیتا وہاں بھی، لیکن اللہ مور لگاتا ہے کہ پکے ہو جاؤ، جب میں نے تم سے پوچھنا ہے نا، تم سے پکڑنا ہے، پھر تمہیں دوڑنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ یا کہتے ہیں مولوی صاحب پھر ہوا کیوں؟ اگر یہ ایسا نہیں تھا تو اگر آپ ان کا پھر یہ کام ہوا کیوں؟ میں نے کہا یہ دس بھی ہندوؤں کا کام کیوں ہوا ہے؟ ہندو جڑی شے منگتے نے وہی لب جاندی ہے، سکھ جڑی شے منگتے نے وہی لب جاندی ہے، کیوں مل جاتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں جو مجھے جس نظریے کے ساتھ پکارے میں اسی نظریے کے ساتھ، اللہ اکبر، پھر اس کی سنتا بھی ہوں، عطا بھی کرتا ہوں۔ خیر توجہ رکھیے گا، میں نے کہا دوسری طرف آئیے گا، دوسری طرف کے لوگوں نے، جیسے یہی مرزا جیلمی ہے، اس کی ساری محنت کیا ہے، فلاں بابے نے فلاں کہہ دیا، فلاں بابے نے فلاں کر دیا، فلاں بابے نے فلاں کہہ دیا، فلاں بابے نے فلاں کر دیا، یہ ساری اس کی محنت ہے۔ اچھا اب آ گئے صراط مستقیم والے، ہم اہل سنت والجماعت کہہ دو الحمدللہ۔ میں دلیل کے ساتھ بات، میں تنقید برائے تنقید نہیں کرتا، میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، آپ میری دلیل کو چیلنج کریں، آپ میری دلیل کا جواب دیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، اب آ گئے صراط مستقیم والے، کہہ دو الحمدللہ۔ میں نے کہا ہمارا جواب سنو، ہم کہتے ہیں ولی کے لیے کرامت شرط ہی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ولی کے لیے کرامت، ولی کے لیے کیا شرط ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی صاحب ایمان بھی ہو، مصطفیٰ کا غلام بھی ہو۔ میں نے کہا پہلا طبقہ تو گیا نا، جنہوں نے سب کچھ کرامات پہ کھڑا کیا تھا، بغیر داڑھیوں تے پھر بھی ولی، عورتوں تو پردہ نہیں کرتا تے پھر بھی ولی، نماز نہیں پڑھتا تے پھر بھی ولی، قرآن نہیں آتا تے پھر بھی ولی۔ میں نے کہا وہ گئے کہ نہیں گئے؟ الذین آمنوا وکانوا۔ نمبر 2، ہم نے کہا بھائی کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید الدین، حضرت علی حجویری، بابا بلے شاہ، جتنے بھی حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت مالک بن دینار،
یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں ان کی کرامات جو کتابوں میں موجود ہے، میں کسی کرامت کو نہیں مانتا۔ ہم نے کہا نام مان، کرامت کو نام ماننے سے ایمان میں کوئی فرق آتا؟ اب لڑائی دونوں گھروں نے شروع کی ہوئی ہے، ایک افراط والا ہے، ایک تفریط والا ہے، لیکن جس بات پہ لڑائی ہے اس بات کی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ اس بات کی میں نے کہا ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ سنو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوگا جو صاحب ایمان بھی ہوگا، حضور کا غلام بھی ہوگا، لیکن وہ نہ مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ بگڑی بنانے والا، نہ داتا، نہ بیٹے بیٹیاں دینے والا، نہ بارشیں برسانے والا، نہ کسی کو صحت دینے والا۔ کیوں؟ یہ سارے اختیار کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ بولو یار، جن کو پتہ ہے وہ تو بولو، کن کے ہیں؟ اللہ کے۔ دوسری پارٹی آ گئی، ہم نے کہا دیکھو بھائی تم انکار کر جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری کی ساری کرامات کا انکار کرو۔ کیوں؟ کرامت پہ کبھی عقیدہ بنتا ہی نہیں، کرامت پہ کبھی عقیدہ نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ کسی بزرگ کا واقعہ پیش کر کے آپ کو کوئی کہنا اے جی تھوڑے بزرگوں نے لکھا ہے، ان کا نام من، اگر تیرا دل نہیں منتا تو نہ من۔ کیوں؟ عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس آڑ میں آ کے تم ولیوں کی توہین کرو تو ہم تمہیں توہین بھی کرنے دیں گے، ہم تمہیں توہین بھی نہیں کرنے دیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ افراط تفریط سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا؟ میں نے کہا اب آپ مجھے بتاؤ کہ مرزا محمد علی جیلمی کی ساری دکانداری جھوٹ پہ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ میں کل ہی ہے، تسی تو بول دے نہیں یار، وہ دے فالوور تو نہیں کتے، میں سمجھتا تسی میرے فالوور ہو، میں نے لگتا تسی وہ دے فالوور ہو، بولو تو صحیح۔ اس کی ساری دکانداری کس پہ کھڑی ہے؟ اسی بات پہ کھڑی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میں نے کہا اس کے کہنے سے ولیوں کی شان میں کوئی فرق آنے والا میرے بھائیو اب سمجھیے گا جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا، آج کے جمعے میں کچھ علماء شب برات کو فرض واجب ثابت کریں گے اور کچھ اس کا انکار کریں گے۔ کچھ کیا کریں گے؟ جنگ شروع ہوگی، آپ جا کے چیک کر لیں مساجد میں، اب علماء کی جنگ شروع ہوگی۔ ایک افراط والے ہیں، ایک تفریط والے ہیں، ایک نے اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا، فرض واجب تک پہنچا دیا۔ انہاں کیا بھی راتی گھر وڑنا ہی نہیں، سونا ہی قبرستان ہے۔ سونا کتھے؟ اللہ، میں بات غلط نہیں کرتا، بات حقیقت کرتا ہوں، جڑی سچی ہوگی وہ نال تو بولیا کرو یار۔ کہاں سونا ہے؟ آپ کے ہاں نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو ہوتا ہے، باقاعدہ کھانا ہوتا ہے، باقاعدہ وہاں پہ لائٹیں لگتی ہیں، باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے، وہاں صبح سحری کا انتظام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کتنا کام چکیا بھی، سونا بھی کتھے؟ قبرستان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی قبرستان سونا اللہ نے مرنے کے بعد رکھا ہے، پہلے نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، عشاء پڑھو تے سو جاؤ، عشاء پڑھو تے اللہ اکبر۔ دل کرے تو ٹی وی دیکھ لو، کوئی ڈرامہ شرامہ دیکھ لو، موبائل شبائل دیکھ لو، گپا شپا مار لو، عبادت والے پاسے نہ آئے ہو۔ عبادت والے پاسے کیوں جی؟ عبادت والے پاسے آئے تو بدعت ہو جانی ہے۔ کی ہو جانی ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں یہ مزاج ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار، ہے یا نہیں ہے؟ آپ گھر بیٹھے 4 گھنٹے ٹی وی دیکھتے رہے، انہوں تانوں کچھ نہیں آکھنا، گپا مارتے رہو، انہوں تانوں کچھ نہیں آکھنا۔ تے اگر تانوں نہ ویکھ لیا بھی انہاں دے ہاتھ تسبیح ہے یا تانوں پوچھ لیا بھی کی کرن لگے ہو، میں نفل پڑھن لگا ہوں، یہ تو بدعت نے، یقین ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہ بھلا کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ الوضو ہے، اسی طرح تحیت المسجد ہے، پڑھنے چاہیے، ہم اس کے انکار نہیں کرتے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہاں پیچھے سے چلیں گے، آ کے ان کی کوشش ہوگی بھی پہلی صاحب سے مولوی صاحب بیان کر دے ہوں، تو مولوی صاحب جو سامنے کھڑو کے پڑھا، تاکہ مولوی صاحب پتہ لگے بھی میں بڑا مواحد ہوں۔ میں کیا؟ بولو یار، میں کیا؟ وہ کیا ہے؟ نوافل۔ وہ کیا ہے؟
نوافل، اور جمعے کے بعد فرضوں کے بعد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بولو جی، میرا خیال تسی اج میں بہت ناراض ہو. میں تواڈے واسطے جتنا لمبا سفر کر کے آیا نا سنو، اللہ اکبر، اللہ جانتا ہے 24 گھنٹے کا سفر جانے میں اور آنے میں گھر پہنچا ہوں بس تھوڑی دیر، بس یہ کپڑے بدل کے پھر میں پہنچ گیا ہوں 24 گھنٹے کا سفر کر کے، تاکہ میرا پچھلا جمعہ نہ ہوا ہے یہ جمعہ نہ ہو. لیکن دوسری میرا ناراض بیٹھے ہو. اللہ اکبر. ادھر تو میں سکھرا جمعہ دے دینا، خوش تو ہو جاتے سارے ماشاءاللہ، جڑے خوش ہو کہتے ہیں سبحان اللہ. میں نے کہا آپ دیکھیے، ایک افراط والے ایک تفریط والے. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائیو کچھ نے کیا کیا، انہوں نے اس رات کو اٹھایا، فرض واجب تک لے گئے. میں بات کر رہا تھا تحیت المسجد میں آئیں گے تو دکھا کے نفل پڑھیں گے، امام صاحب کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے. تو جدوں سنتاں دی باری آئے گی تو ادوں کی کرنا ہے؟ دوڑ جانا ہے. اللہ اکبر. میں کہ بھی یار سوچتا دیکھو نا، سوچ دیکھو، نفل درجے میں افضل ہے یا سنت؟ سارے نہیں بولتے. میں آپ ان لوگوں کی ذہنیت آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کی ذہنیت کیا ہے. افضل کیا ہے؟ تو سنتا لوگوں نے باہواں پھڑ پھڑ کے کہندے نے وہ چھڑ دیو، کچھ نہیں ہوندا، چھڑ دیو. اللہ اکبر. نفل مولوی دے سامنے کھڑو کے پڑھنے نے. اللہ اکبر. بیان ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، نفل مولوی دے سامنے کھڑو کے پڑھنے نے سنتا. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائیو شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فوراً آپ کو کہیں گے شب برات. شب کس کا لفظ ہے؟ بولو جی. اللہ اکبر. ہاں جی، فارسی کا. کس کا؟ شب برات. یہ فارسی کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ وہ کہیں گے دین عربی میں آیا، اگر شب برات کوئی رات ہوتی تو کس میں ہوتی؟ ہم نے کہا بھائی یہ شب برات اس لیے ہے کہ عربی زبان کے بعد دین پہ جو کتابیں سب سے زیادہ لکھی گئی ہیں وہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں. کس زبان میں لکھی گئی ہیں؟ وگرنہ اسے تو کہتے ہیں لیلۃ نصف شعبان، کہ یہ تو 15ویں رات ہے کس کی؟ شعبان کی. اس کا اصل نام یہ ہے. یہ تو مشہور ہو گیا ہمارے ہاں، چونکہ ہمارے ہاں فارسی کی کتابیں مدارس میں زیادہ پڑھائی جاتی تھی، اب تو کم ہو گئی ہیں، تو اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شب برات. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ہم افراط والے بھی نہیں، ہم تفریط والے بھی نہیں. 10 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے شب برات کی فضیلت کی روایات نقل کی ہیں. کتنے صحابہ؟ سارے کہہ دو کتنے؟ 10. اچھا، ان میں کچھ روایات ضعیف ہیں، کچھ روایات کیا ہیں؟ لیکن یہ جو ضعیف ہے، صحیح ہے، مرفوع ہے، یہ کون کہتا ہے؟ اللہ اکبر. کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. ضعیف کا معنی یہ نہیں کہ بڑی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ضعیف ہے. اللہ اکبر. ضعیف ہے، یہ مرفوع ہے، یہ صحیح ہے. یہ کون کہتا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ وہ جو علامہ فامہ بنا پھرتا ہے نا، بڑا چوڑا ہوا پھرتا ہے، کہتا جی میں اللہ اور اللہ کے نبی کی مانتا ہوں، میں کسی تیسرے کی مانتا. انہوں پوچھ بھی اے جڑی حدیث تو ضعیف کہی ہے، یہ اللہ نے کہی ہے اللہ دے نبی نے کہی ہے؟ نہیں کہندا کئی تے فقہا نے. کنہاں نے؟ میں نے کہا تو اللہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ مانتا کوئی نہیں تھا. اوے حدیث نبی کی ہو اور امتی کہے یہ ضعیف ہے، امتی کہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صرف لوگوں کو دھوکہ ہی دیتا ہے. لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ہماری طرح تو مانتا ہے قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اللہ کی بھی، نبی کی بھی، فقہا کی بھی، محدثین کی بھی، لیکن لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن و حدیث مانتا ہوں. میں کیا مانتا ہوں؟ میرے بھائیو، علماء نے جو اصول لکھے ہیں ان اصولوں میں جو حدیث ضعیف ہو عمل کے اندر وہ قابل قبول ہوتی ہے. نمبر 1،
اس حدیث کے الفاظ اگر دیگر احادیث سے مل جائیں پھر بھی اس کا ذوف کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اہل علم اگر ہر دور میں اس پہ کثرت کے ساتھ عمل کرتے ہوں پھر بھی اس کا ذوف کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ میں کبھی ایک گل تے یاد کر لے ضعیف والی باقی چھڑ دیا، یہ ساری ذمہ داری ہے ساریاں یاد کرانا، اور انشاءاللہ ہم کرا رہے ہیں اور کراتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ باقی ہدایت کنے دینی ہے؟ بولو یار، ہدایت کنے دینی ہے؟ اللہ نے ہدایت دینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سنیے گا، میں نے عرض کیا کتنے صحابہ نے روایت نقل کی ہے؟ 10 صحابہ نے۔ بہقی شریف میں روایت موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے نبی بہتر جانتے، میں تو نہیں جانتی۔ فرمایا آج شعبان کی 15ویں شب ہے، آج کی رات جو بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے وہ عطا کر دیتے ہیں، جو بخشش مانگتے ہیں اللہ بخشش عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جس کے سینے میں بغض ہے، جو بندہ بغض میں ہو وہ اپنے بغض میں ہی ہلاک ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی طرف سے کچھ ملتا۔ ایک روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسری روایت جو مشکات شریف میں موجود ہے، اما فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تو جانتی ہے 15 شعبان کی رات کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے، آپ صاحب وحی ہیں۔ فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کا رزق جو ہے، اللہ اکبر، اللہ، لوگوں کا رزق جو ہے یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں یہ لسٹیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 4، لوگوں کے نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، کہو بے شک۔ اب یہاں پہ اعتراض ہے، اعتراض کیا ہوگا؟ مولوی صاحب ادھر آپ کہتے ہیں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی موت کا وقت بھی، تو پھر یہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا بھائی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لکھا جاتا ہے، یہ فرمایا کہ جنہوں نے اس سال دنیا سے جانا ہوتا ہے یا دنیا میں آنا ہوتا ہے جو رزق ان کو ملنا ہوتا ہے لوح محفوظ سے وہ لسٹیں جدا کر کے علیحدہ کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ میں نے کہا بھائیو سنیے گا، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور کو اپنے قریب نہ پایا، میں حضور کو دیکھنے نکلی، جنت البقیع پہنچی، اللہ کے نبی جنت البقیع میں ہیں۔ فرمایا عائشہ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی، بنو کلب کی بکریوں کے برابر جو ہے ان کے بالوں کے برابر اللہ جہنم سے لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک روایت اور، وقت چونکہ پورا ہو گیا بات پوری ہو جائے، ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے نا، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، وہ رات آئے اس رات عبادت کیا کرو، دن کا روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ اللہ اس رات غروب آفتاب سے آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی خاص نظر رحمت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے؟ خاص۔ یہ وہ اعتراض کا میں نے جواب دیا جو یہ کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ کیا ہے؟ ہر جگہ ہے، تو پھر پہلے آسمان، میں نے کہا پہلے آسمان کا مطلب یہ ہے اللہ نظر خاص، رحمت کی خاص نظر فرماتے ہیں، وگرنہ اللہ موجود تو کیا ہے؟ ہر جگہ ہے۔ اور یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، انہوں دا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ، اللہ صرف فرشتے ہے۔ میں کہا تو تو اعتراض ہی نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا،
فرمایا پھر جو بندہ جو مانگتا ہے میرے محبوب نے فرمایا اسے وہ عطا کر دیا جاتا ہے. کوئی رزق مانگتا ہے, کوئی صحت, کوئی اولاد, جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ میرے محبوب نے فرمایا یاد رکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. اس رات بھی ان کی بخشش. نمبر 1 مشرک, اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانے, حاجت روا مانے, بگڑی بنانے والا مانے, داتا مانے, بیٹے بیٹیاں دینے والا مانے. اس مشرک کی دعا اس رات بھی قبول نہیں ہوتی. نمبر 2 والدین کا نافرمان, اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دل میں بغض کینہ حسد رکھنے والا, اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. نمبر 4 فرمایا اسی طرح عادی شرابی, جو شراب کا مستقل عادی ہو, اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے. مستقل زانی, اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں اتنی بات ثابت ہوئی کہ یاد رکھیے گا ہم افراط والے بھی نہیں, تفریط والے بھی. کیا مطلب؟ جنہوں نے اس رات کو اٹھا کے فرض واجب بنا دیا ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, اور جو کہتے ہیں نہیں ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جتنی بات جتنی ثابت ہے اس کو اتنا رکھو. اس رات کی فضیلت اس کو نقل کرنے والے 10 صحابہ کرام ہیں. کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 10 صحابہ. اچھا پھر میں اس پہ زیادہ نہیں, صرف 2 حوالے دیتا ہوں. اور پہلا حوالہ سنیے گا, حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ. یہ وہ عالم ہے جن کی وفات 103 ہجری میں. کتنی؟ 103 ہجری میں. کتنا بڑا وفات 103 ہجری میں ہے. تو صحابہ کا زمانہ پایا کہ نہیں پایا؟ بولو یار, صحابہ کا زمانہ پایا نا. وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت خیر کے دریا بہاتے ہیں. بندے کی جناب والا, ہاں نہیں وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات ہے تو وہ شب برات کی رات ہے. یہ حضرت عطا بن یسار فرما رہے ہیں. اور پھر حضرت امام شافعی محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں. عید الفطر, عید الاضحیٰ کی رات, نمبر 3 شب جمعہ, نمبر 4 رجب کی پہلی رات, نمبر 5 15 شعبان. اب یہ 2 بڑی اہل علم ہستیاں ہیں, دونوں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں. لیکن بھائیو یاد رکھیے گا ہم افراط والے بھی نہیں, تفریط والے بھی نہیں. کہو بے شک ہم صراط مستقیم والے ہیں. ہم کہتے ہیں اس رات میں عبادت کرنا فرض بھی نہیں, واجب بھی نہیں, سنت بھی نہیں, بلکہ مستحب ہے. بلکہ کیا ہے؟ کر لو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو گناہ. بولو یار, نہ کرو تو گناہ. اگلے دن کا روزہ رکھ لو تو ثواب ہے, روزہ نہ رکھو تو ثواب گناہ. یہ ہے مستحب. یہ کیا ہے؟ باقی کوئی افراط والا ہے, کوئی تفریط والا ہے. جنہوں نے کام چکیا ہوا ہے اللہ اکبر وہ بھی حق پہ نہیں, اور جڑے بالکل انکار کر دینے وہ بھی حق پہ نہیں. تو میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ مساجد کو سجانا کہیں سے ثابت نہیں ہے. نمبر 2 ہمارے ہاں رواج بنا ہوا ہے کہ 12 بجے اٹھ کے پھر سارے قبرستان ٹر پیندے نے. کتنے ٹر پیندے نے؟ میں نے کہا جانا چاہیے, جتنا ثابت ہے اتنا جانا چاہیے. حضور کلے گئے سی, صحابہ دی جماعت لے کے گئے سی. تو میں کہا جانا تو جناب کلے جاؤ. کہتے کلے ڈر لگتا ہے. کلے کی لگتا ہے؟ تو میں کہا کیڑا کوئی فرض ہے, کیڑا دم آن لگا ہے, بکرا آن لگا ہے, تھوڑے تے خون آن لگا ہے بھی اس رات جاگے ہو تے قبرستان نہیں گئے تے اگلے دن بکرا دینا پینا. اللہ اکبر. حضور اکیلے گئے. حضور کیا گئے ہیں؟ جماعت کے ساتھ جانا بدعت ہے. جماعت کے ساتھ جانا کیا ہے؟ تسی بول پیا کرو یار, کچھ نہیں ہوتا. جماعت کے ساتھ جانا کیا ہے؟ بھائی حوالہ تو میں ہی دینا ہے, حوالہ تسی نہیں دینا. جماعت کے ساتھ جانا کیا ہے؟ تو
تو میں کہوں گا مولوی صاحب تو جماعت نہ جان دی گل کرتا ہے، اسی پکے پکے ڈیرے اس رات اٹھے لا لینے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بگاڑو پھر دین کا حلیہ، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دوسری بات سنیے گا، حضور زندگی میں ایک بار گئے۔ کتنی بار گئے؟ تو ایک بار جانا مستحب ہے۔ جو بندہ زندگی میں ایک بار چلا گیا تو سمجھ لو اس حدیث پہ عمل ہو گیا۔ ہر دفعہ اسے ضروری سمجھنا یہ بھی ٹھیک ہے نہیں ہے۔ میرے بھائیو اسی طرح پھر خاص طور پہ لوگ اس دن حلوہ پکاتے ہیں۔ کیا پکاتے ہیں؟ میں کہا سبحان اللہ، حلوہ۔ میں نے کہا بھائیو کوئی کھانا مخصوص نہیں ہے، کوئی کھانا بھی مخصوص اور نہ ہی اس نیت سے پکانا چاہیے کہ آج شب رات ہے، نہ حلوہ تے نہ بکرا، ٹھیک ہے نا، نہ حلوہ تے نہ کئی بندیاں نے جوڑیا ہوں گا نا اللہ اکبر، یا مرغا۔ میں نے کہا کوئی کھانا بھی شب رات کا مخصوص ہے۔ نمبر 3 میں نے کہا پھر اکٹھے ہو کے عبادت کرنا یہ بھی جائز نفلی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ ہمیں تو حکم ہے کہ سنتیں گھر پڑھو۔ یہ آپ سارے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے نا، ہم بدگمانی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو مسئلہ یاد ہے۔ حضور نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اللہ اکبر، نفلی اور سنتیں گھر میں پڑھا کرو۔ الحمدللہ سارے جا کے پڑھتے ہوں گے نا جی الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نہیں تو میں نے کہا پھر یہاں پڑھ لیا کرو، اگر گھر جا کے نہیں پڑھتے چھوڑا نہ کرو، چھوڑنے میں نقصان ہے۔ تو خیر یہ نفلی عبادت بندے کو اپنے گھر میں کرنی چاہیے۔ کہاں پہ کرنی چاہیے؟ اچھا گھر میں ماحول نہ ہو تو پھر مسجد میں آ کے تنہا جو ہے نا یہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس کی کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہے ہی نہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت وہ کہتے مول صاحب اس بات سے مول صاحب پڑھا دیں ابھی سانو یاد نہیں رہتا۔ میں کہا بھائیو تمہیں انگلش سن لو، ریاضی سن لو، تھوڑے کو گلاں سن لو دنیا جہان دیاں تمہیں ساریاں یاد رہندیاں نے، تے صلاۃ التسبیح والے تسی کہندے یاد نہیں رہندیاں۔ اللہ اکبر، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا صلاۃ التسبیح کی کوئی نماز نہیں ہے، نہ حضور نے کروائی، نہ صحابہ نے کروائی، نہ اللہ کے نیک بندے جو بزرگان دین جن کو کہا جاتا ہے، بزرگان دین انہیں نہیں کہا جاتا۔ اللہ اکبر، جنہاں دے منہ تے نہ داڑھی ہوئے، نہ نماز پڑھن تے حکے تے حکا چلے، او نہیں ہوندے۔ بزرگان دین کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام شافعی کو، امام بخاری کو، امام احمد بن حنبل کو، یہ بزرگان دین ہے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بھائیو خلاصہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، یاد رکھیے گا اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، مستحب احادیث سے ثابت ہے۔ اور روزہ وہ بھی مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بالکل نہیں ہے تو بالکل نہیں والی بات بھی غلط ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا